اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ چوتھے سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ آل عمران جو تیسرے سپارے سے شروع ہوئی تھی وہ چوتھے سپارے میں جاری رہتی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے بلند درجات کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اس کے بعد یہودیوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے جس میں ان کا یہ کہنا کہ اگر یہ شریعت پچھلی شریعتوں کا تسلسل ہی ہے تو پھر بتاؤ بہت ساری کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں حلال نہیں تھیں مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں۔ کیونکہ یہودی قرآن اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے یہ فقہی اعتراض نکالا۔ تو اللہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ کیونکہ جو چیزیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں وہی پچھلی شریعتوں میں بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے طور پر اپنے لیے حرام کر لی تھیں۔ اور پھر یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر بتاؤ اگر یہ شریعت پچھلی شریعت کا تسلسل ہے تو تم بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کا رخ کیوں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے جو پہلی عبادت گاہ بنائی گئی وہ بیت اللہ ہی تھی اور اس میں مقام ابراہیم ہے اور اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، تو بس جو کچھ بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو اہل کتاب کے فتنوں سے آگاہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو یہ تمہیں گمراہ کر کے اسلام سے پھیر دیں۔ تو اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ مت ہو، اور یاد رکھو اللہ کے اس احسان کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم پر فضل و کرم کیا اور ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور بے شک یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو واضح ہدایت پا جانے کے بعد بھی اختلافات میں پڑ گئے اور اسی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے کھڑے کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جب تم اس رستے پہ چلو گے تو یہ لوگ تمہیں ضرور ستائیں گے اور یہ تمہیں ستانے سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کو کہیں مدد نہ ملے گی۔ ان پر ذلت، محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور پیغمبر کو قتل کیا۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یہی صالح لوگ ہیں۔ جو کوئی بھی نیکی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کا مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ ذرا سا موقع بھی جانے نہیں دیں گے تمہیں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ تمہیں ذرا سا نقصان پہنچے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کا دل بغض سے بھرا ہوا ہے، اور جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بدتر ہے۔ حالانکہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری کتاب کو مانتے ہیں اور تمہارے رسول کو مانتے ہیں، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے دل غیظ و غضب سے ایسے بھر جاتے ہیں کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غیظ و غضب میں جل جاؤ، جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کام نہیں آ سکتی اگر تم صبر کرو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غزوہ احد کا حال بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے کو تیار ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر اس نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے۔ اور احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بتائی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور یہ جان لو کہ فتح اور نصرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے لیے بددعا نکلی اور آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ فیصلے کا اختیار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق نہیں، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو سود سے دور رہنے کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جن کے لیے اللہ پاک کی طرف سے معافی ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں اور کبھی دانستہ اپنے کیے ہوئے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں گے اور ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے۔ اگر اس وقت تمہیں چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ پہلے تمہارے فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ تم میں سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے حصول کا کرائٹیریا بتاتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تم میں سے اللہ نے یہ دیکھا نہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانیں لڑا دیں، اور وہ کون ہیں جو صبر کریں۔ پھر وہ آیت آتی ہے جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت مسلمانوں کے سامنے دہرایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے تھے اور مسلمان انتہائی غم کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے کہ جس کسی نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وہ آیت یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہی کے لیے جزا ہے۔ اس سے پہلے کتنے نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے صابروں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد کے اس وقت کا ذکر فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما رہے تھے اور مسلمان کفار پر غالب تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ کمزور ہو بیٹھا اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگا، یہاں تک کہ جب اس نے وہ چیز دیکھ لی جس کی محبت میں وہ گرفتار تھے تو اپنے سردار یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کر بیٹھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو پسپا کر دیا تاکہ وہ ان کی آزمائش کر سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح نظر کرم کیا کرتے ہیں۔ اس وقت حال یہ تھا کہ مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو پیچھے سے آواز دے دے کر پکارتے تھے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رنج پہ رنج دیے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو سبق ملے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسا سکون طاری کیا کہ بہت سے صحابہ کرام اس طرح فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسی غشی اور ایسا سکون طاری ہوا کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر جایا کرتی تھیں اور ہمیں نیند کے جھونکے آنے لگتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کا ذکر فرماتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر سرداری میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو آج ہم اس طرح جنگ میں مارے نہ جاتے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری موت کسی جگہ پہ لکھی ہوتی، خواہ تم اپنے گھروں میں کیوں نہ ہوتے، تم اپنی قتل گاہوں کی طرف دوڑے چلے آتے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ اٹھے تھے، اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی کمزوریوں کے سبب شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، پھر اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ کافروں جیسی باتیں نہ کرو، جبکہ ان کا کوئی عزیز و اقارب میں سے جنگ میں شریک ہونے کے لیے دور کسی سفر پر چلے جاتا اور وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا جس میں وہ مارا جاتا، تو یہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر یہ ہمارے پاس ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ صورتحال نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبلیغ کا طریقہ سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر نرم ہو، اگر تم لوگوں پر سخت ہوتے تو یہ تم سے دور بھاگ جاتے، جب یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کا قصور معاف کر دو، ان کی حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان سے مشورہ لیا کرو، پھر اس کے بعد جب تم کسی ارادے کے اوپر پہنچ جاؤ تو مستحکم ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کیا حال ہے
جب تم پر کوئی مصیبت آئی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ جنگ بدر کے موقع پر اسی قسم کی مصیبت تمہارے فریق پر پڑ چکی تھی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ اور جب منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے۔ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہو چکے تھے۔ ان کی زبانوں پہ وہ بات ہے جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ ان میں سے جو لوگ ان کے بھائیوں میں سے جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے تھے اور مارے گئے تھے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آج ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو آج اس طرح نہ مارے جاتے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اپنے اوپر سے موت کا وقت ٹال کے دکھا دیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، در حقیقت وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر راضی اور خوش ہیں، اور ان کے ساتھی جو پیچھے دنیا میں رہ گئے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج، وہ بھی اللہ کے فضل سے سرفراز ہیں، اور مومنوں کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں فرماتے ہیں جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف فوجیں جمع ہو چکی ہیں اور لوگوں نے اس بات سے ان کو ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمتوں سے سرفراز لوٹے اور انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو ہرگز اس حال میں نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ناپاک اور پاک کو الگ الگ کر دیں۔ یہاں پر غزوہ احد کا ذکر مکمل ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنجوسی کرنے سے منع فرماتے ہیں، اور جب یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ بات لکھ لی ہے اور ہم آخرت میں ان کو ان کی سزا دیں گے۔ پھر یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم سے طرح طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے آنے والے پیغمبر بھی ان کے پاس نشانی لا چکے ہیں، تو یہ ان کو نہ مانتے تھے بلکہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں اور اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ ایسی بہت سی تکلیف دہ باتیں یہ اہل کتاب سے سنا کریں گے۔ ان اہل کتاب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی تعلیمات کو پھیلائیں گے، مگر انہوں نے اپنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور اس کتاب کو تھوڑے سے مال کے عوض بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو اور اپنے وطنوں کو چھوڑا اور اس کے راستے میں ستائے گئے اور لڑے گئے اور مارے گئے، اللہ ان سب کے قصور معاف فرما دے گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی ان کی جزا ہے، اور کیا بہترین جزا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کا رہن سہن، ان کا مال و متاع دیکھ کر مایوب نہ ہونا، یہ بس دنیا کی زندگی کی چند دن کی نعمتیں ہیں، اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے بہترین درجات اور جنت ہیں۔ یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے اور سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء کا نام نساء اس لیے پڑا کہ اس میں عورتوں کے بارے میں تفصیل سے بیان آیا ہے۔ اس صورت میں گھریلو معاملات، رشتہ داری اور شوہر اور بیوی کے معاملات کے بارے میں بہت سی ہدایت آئی ہیں۔ اسی صورت کے آغاز میں مسلمانوں کے لیے 4 نکاح کرنے کی حد بھی مقرر کی گئی ہے، مہر دینے کی تلقین کی گئی ہے، اور یتیموں کی کفالت کے معاملات پر ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی صورت میں وراثت کی تقسیم کے معاملات کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدکاری کی مرتکب عورتوں اور ان کے گواہوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور ان کی توبہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شوہر اور بیوی اور اس رشتے میں ایک دوسرے کے حقوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ محرم رشتوں کا ذکر فرماتے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جن سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں۔ یہاں پر 4 سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔